اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے؟ الجھ ہی بڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ زیب نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑے یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ہی ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا، ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو، تو بعض لوگوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے، وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نا تبوک میں موجود تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے یہاں میں نے بڑا نور دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت جبریل مدینہ شریف؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینے میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا،
یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت جبریل امین آئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، رب کریم نے 70,000 فرشتے کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کے سبب سے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا۔ سب کو آتی ہے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتہ بھیجا جو جنازہ پڑھنے آیا۔ تو کام تو کوئی ایسا کرے نا، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور میاں صاحب فرمانے لگے بعد مرن دے مکھڑا میڑا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا، جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنے میرے رسول کریم۔ پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، لیکن نا ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی آباد رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10
یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے. فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے. حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھ. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے. تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں. ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی. میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا. اس لیے ملمس سازنا، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی. فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں. تو اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی. تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں. دنیا داروں سے امیدیں، آپ کو پتا ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں.
जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का, लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का खिताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया महफिल में। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दे, वरना आप कमजोर पड़ गए, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा, इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे, हारून रशीद की जमीन नहीं, जमीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे, हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएं। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा, हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे, यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया, मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे, ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया, उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया, मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहें, बेकरार रहें, अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ गए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं अक्सर कहता हूँ, जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।